بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک کے 7ویں دن کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس کو تعلیم فرمائی ہے۔ اس دعا کا پہلا جملہ یہی ہے: اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ۔ بار الہ، اس مبارک مہینے میں اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے مدد کا سوال کیا جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روزے کے لیے مدد کا سوال کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر سے مدد مانگو، یعنی روزے سے مدد مانگو، اور نماز سے مدد مانگو۔ جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں کہ نماز کے لیے اللہ سے مدد مانگو، روزے کے لیے اللہ سے مدد مانگو۔ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ۔ بار الہ، تو اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ فقط ان الفاظ کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے، فقط تکبیرۃ الاحرام، قراءت و رکوع و سجود کا نام نماز نہیں ہے، فقط طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور مبطلات صوم سے بچ جانا روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کی حقیقت کچھ اور ہے، نماز کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اس حقیقت نماز کو پانے کے لیے، اس حقیقت روزہ کو پانے کے لیے پیغمبر اسلام ہمیں دعا تعلیم فرما رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک سیام میں اللہ سے توفیق طلب کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے کہ بار الہ، تو ہی ہماری مدد فرما کہ ہم اس مہینے میں روزہ بھی رکھ سکیں اور نماز بھی پڑھ سکیں۔ ہمارا روزہ ہونا چاہیے اور ہماری نماز ہونا چاہیے۔ روزہ کوئی آسان عبادت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان طلوع فجر سے لے کر شام تک اگر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے تو اس کا روزہ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حکایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے ماہ مبارک سیام میں دیکھا کہ خاتون ہے جو اپنے کسی ہمسائے کے ساتھ الجھ رہی ہے، اس کے اوپر سب و شتم کر رہی ہے، اس کے ساتھ گالم گلوچ سے پیش آ رہی ہے۔ فدعا رسول اللہ بطعام، تو اللہ کے رسول نے کھانا منگوایا اور اسے کہا: کولی، یہ لو کھانا کھاؤ۔ تو اس کا جواب تھا: انا صائمۃ یا رسول اللہ۔ پیغمبر اسلام جانتے تھے کہ یہ روزہ سے ہے۔ اللہ کے رسول تعلیم فرما رہے تھے کہ روزہ فقط کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کے تقاضے پورا کرنا چاہیے۔ عرض کرتی: یا رسول اللہ، میں تو روزے سے ہوں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا: کیفا تکونین صائمہ وقد سببتی جاریتک۔ فرمایا کہ تو کیسی روزہ دار ہے کہ تو نے اپنی ہمسائے کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا ہے، اس کے ساتھ سب و شتم کیا ہے۔ ان الصوم لیس من الطعام والشراب۔ فرمایا کہ روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ وانما جعل اللہ ذلک حجابا عن سواہما من الفواحش من الفعل والقول۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے بدکاری سے، غلط گوئی سے، غلط افعال سے پردہ قرار دیا ہے۔ ما اقل الصوم و اکثر الجوع۔ فرمایا کہ روزہ دار کتنا تھوڑے ہیں اور بھوکے کتنا زیادہ ہیں۔ اسی حوالے سے اسی قسم کے مضمون کی روایت مولا حضرت علی علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ مولا کائنات بھی فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظمأ۔ مولا کائنات تعجب فرماتے ہیں کہ کتنا ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ وَالْعَنَاءُ۔ اور کتنا سارا عبادت گزار ایسے ہیں جو رات کو جاگتے ہیں، بیدار رہتے ہیں، شب زندہ دار ہیں، لیکن ان کے حصے میں فقط شب بیداری ہی ہے، فقط تھکان ہی ہے، کیونکہ وہ نماز کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ حبذا نوم الاکیاس و افطارہم۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کتنا ہی خوبصورت ہے وہ لوگ
کہ جو صاحبان علم ہیں، جن کے پاس علم موجود ہے، جن کے پاس معرفت موجود ہے، ان کی نیند بہتر ہے، ان کا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے ان لوگوں سے۔ اگلا جملہ مولا کائنات نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ حَفَوَاتِهِ وَآثَامِهِ، بار الہا اس مبارک مہینے میں ہمیں ذلتوں سے، پستیوں سے اور گناہوں سے محفوظ فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وَارْزُقْنِي فِيهِ ذِكْرَكَ بِدَوَامِهِ، اور بار الہا ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں پر لفظ رزق استعمال ہوا ہے، گویا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا بھی یہ اللہ کا رزق ہے۔ جس بندے کو یہ توفیق عطا ہو جائے، اس کے نصیب کے کیا کہنے، اس کے مقدر کے کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالی کا رزق اور ہمیشہ کے لیے ذکر ہونا چاہیے، اور ذکر اللہ کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ اسی حوالے سے قرآن مجید کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جس بندے نے میرے ذکر سے منہ موڑا ہے تو اس کی معیشت تنگ معیشت ہوگی، وہ وسعت رزق نہیں ہوگی اس کے پاس، تنگ معیشت رکھتا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ بِتَوْفِيقِكَ يَا هَادِيَ الْمُضِلِّينَ، آخری جملہ دعا کا، بار الہا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اے منحرف لوگوں کی ہدایت کرنے والے رب، تیری توفیق کے ذریعے سے یہ دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں اس مبارک مہینے سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔